اور فائدے کے اندر وہ لوگ ہیں جس نے رب کی بھی مانی، رب کے رسول کی بھی مانی، اور رب کے رسول کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی اس کی بھی مان لی۔ اب اگر میں تھوڑی سی وضاحت کروں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ گھاٹے میں کون گئے اور فائدے میں کون گئے۔ گھاٹے میں وہ گئے جو یزید گئے، گھاٹے میں وہ گئے جو شمر گئے، گھاٹے میں وہ گئے جو ابن زیاد گئے، گھاٹے میں وہ گئے جو عمر بن سعد گئے۔ اب اگر کوئی گھاٹے کا راستہ تلاش کرنا چاہتے تو ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب ذرا بتائیے، جو دشمن خدا ہو، دشمن رسول ہو، دشمن اہل بیت ہو، کوئی ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا یا پسند کرے گا کہ ان کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے، یہ ہمیں راہ کے راست پر ڈال دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے یزید بھی بغیرت تھا اور شمر بھی بغیرت تھا، ابن زیاد بھی بغیرت تھا، عمر بن سعد بھی بغیرت تھا۔ اب بغیرتوں کے پیچھے تو کوئی نہ چلتا، چلتا بندہ ان کے پیچھے گئے جو غیرت والا ہو، جس کے اندر غیرت خدا بھی ہو، جس کے اندر غیرت مصطفیٰ بھی ہو، غیرت اہل بیت بھی ہو، بندہ ان کے پیچھے چلتا گئے۔ جو ہو ہی بغیرت، ان کے پیچھے چلنے کا کیا فائدہ؟ اب میں آپ کو واضح کر رہا ہوں، اس لیے میں آسان کر کے بیان کر رہا ہوں، جتنے میں نے نام لیے یہ سارے گھاٹے والے گئے، یہ سارے نقصان اٹھانے والے گئے، اور جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ آگے رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے مراد میرے حسین پاک کی ذات ہے، میرے حسین پاک کی ذات ہے۔ اس آیت کریمہ کا مصداق میرا امام حسین ہے۔ میرے امام حسین بھی سچے، میرے امام حسین بھی فائدے کی راہ پر چلنے والے، اور جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی فائدے کی راہ پر ہوگا، وہ بھی صراط مستقیم پر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راہ یزیدی والی اختیار کروں اور تمنا دل میں یہ رکھوں کہ کل قیامت کے دہاڑے حسین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا پہ رہتے ہوئے سانسوں کی مالا چلتے ہوئے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یزید کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں یا پھر امام حسین کے صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اگر دنیا کے اندر بھی امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، کل قیامت کے دہاڑے میرا مالک میرے امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کے صدقے سے امام حسین کے صف میں کھڑا فرما دے گا، اور پوری زندگی کام یزیدیت والے ہوں اور تمنا دل میں یہ ہو کہ امام حسین کی صف نصیب ہو جائے۔ نہیں، جس نقش قدم پہ تو چلتا رہا یزیدیت والے، کل قیامت کے دہاڑے بھی تمہیں صف یزید والی ملے گی۔ اگر دنیا پہ رہتے ہوئے امام حسین کے گن گاتے رہ گئے، امام حسین کے نقش قدم پہ چلتے رہ گئے، تو کل قیامت کے دہاڑے صف میں میرے امام حسین کے نصیب ہو جائے گی۔